السلام علیکم۔ حسن اور جوانی، گناہوں کی نظر، گناہوں کی نحوست کیسے ختم ہوئی، اجڑی زندگی میں کیسے بہار آئی۔ یہ کہانی سچی اور اصلی ہے۔ تمام کردار احتیاط سے دانستہ فرضی کر دیے گئے ہیں۔ کسی قسم کی مماثلت محض اتفاقیہ ہوگی۔ رب کائنات نے دنیا میں ہر شخص کو کوئی نہ کوئی خاص صلاحیتیں اور خوبیاں عطا کی ہوئی ہیں۔ اب یہ اس شخص پر منحصر ہے کہ وہ ان کا استعمال کس طرح اور کہاں کرتا ہے۔ جو لوگ ان کا مثبت استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں مزید نوازتا ہے، مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو منفی استعمال کر کے سیدھی راہ سے بھٹک کر ظلمت کے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ میرے ساتھ پیش آیا، جسے آج ابگری قارئین کے لیے تحریر کر رہی ہوں۔ خوبصورت، ذہین اور ہر دل عزیز، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورتی اور اعلیٰ ذہانت سے نوازا۔ خاندان میں سب سے زیادہ حسن اور خوبصورتی کی دولت ملی ہوئی تھی۔ تعلیمی میدان میں ہر بار نمایاں نمبروں کے ساتھ کامیاب ہوتی۔ جب میٹرک پاس کی تو رشتہ داروں میں کئی گھرانے ایسے تھے جنہوں نے والدین سے میرے رشتے کی بات کی، مگر مجھ سے بڑے بہن بھائی ابھی کنوارے تھے، اس لیے گھر والوں نے حامی نہ بھری۔ میرے باقی بہن بھائیوں کی شادی کی عمر میں پہنچنے کے باوجود رشتہ نہ ہو سکا، چنانچہ میں نے تعلیم جاری رکھی اور کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ اس کے ساتھ ایک اسکول میں ٹیچنگ بھی شروع کر دی۔ دوران تعلیم لوگوں نے شادی کی پیشکش کی اور بات کرنا چاہی، مگر میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیتی۔ میں چاہتی تھی کہ والدین کی مرضی سے شادی ہو، مگر اس بات پر زیادہ دیر استقامت نہ مل سکی۔ آخرکار میں بھی دنیا کی رنگینیوں میں رنگ گئی۔ حسن اور جوانی، گناہوں کی نظر ہو گئی۔ جب میں نے اعلیٰ تعلیم مکمل کر لی تو ایک کالج میں ٹیچنگ کی نوکری مل گئی۔ وہاں ایک شخص نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا اور سبز باغ دکھائے۔ میری بھی خواہش تھی کہ شادی کسی اونچے گھرانے میں ہو، تاکہ زندگی کی ہر آسائش اور سہولت میرے پاس موجود ہو۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فون کے ذریعے رابطہ بھی شروع ہو گیا۔ اس نے وعدہ کیا جلد ہی میرے گھر رشتہ بھیجے گا، پھر والدین کی رضامندی سے انشاءاللہ جلد ہی شادی بھی ہو جائے گی۔ وہ شخص میری خوبصورتی اور خوبیوں کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا، جنہیں سن کر میں بھی محظوظ ہوتی، لیکن تھوڑے عرصہ بعد ہی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی جب اس شخص نے شادی سے انکار کر کے مجھے دھوکہ دے دیا۔ یہ وقت تھا کہ میں گناہوں بھری زندگی سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتی، مگر اس کا مجھ پر الٹ ہی اثر ہوا اور میں گناہوں بھری زندگی میں مزید ڈوب گئی۔ اپنے حسن پر ناز تھا اور کئی لوگ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن جیسے جیسے میں بد نظری اور دوسرے ناقابل بیان گناہوں میں ڈوبتی چلی گئی، میرا حسن اور جوانی بھی ڈوبتی چلی گئی۔ چند سالوں میں جس حسن پر مجھے ناز تھا وہ ختم ہو گیا، چہرہ بے رونق اور سیاہیوں سے بھر گیا، جو حقیقت میں میرے گناہوں کی نحوست تھی۔ آخر وہ وقت آ گیا جو لوگ شادی کے لیے کہتے تھے، انہوں نے بھی منہ موڑ لیا۔ اجڑی اور ڈوبی ہوئی زندگی میں بہار۔ میں نے اپنے گناہوں پر سخت نادم ہوئی۔ جب ہوش آیا تب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ جوانی کی عمر میں حسن و خوبصورتی ختم ہو چکی تھی۔ پھر ان دنوں کالج کی لائبریری میں ابکری رسالہ ملا۔ جب اسے پڑھنا شروع کیا تو حیرت کا ایک انوکھا جہاں کھلا، کیونکہ اس سے پہلے بھی مختلف ڈائجسٹ اور میگزین پڑھ چکی تھی، مگر ابکری کی تربیت سب سے جدا تھی۔ اس میں لوگوں کے حیران کن مشاہدات، زندگی بدل دینے والے عبرتناک سچے واقعات تھے، جنہیں پڑھنے کے بعد احساس ہوا کہ کاش ابکری پہلے میری زندگی میں آ جاتا تو آج برباد و مایوس اور پریشان نہ ہوتی۔ اس کے بعد میں نے ہر ماہ ابکری رسالہ پڑھنا شروع کیا، جس سے غیر محسوس طریقے سے زندگی میں تبدیلی آتی گئی۔ پہلے دن کا کچھ کا زیادہ حصہ گناہوں اور فضول کاموں میں گزر جاتا تھا، اب ذکر، تسبیح اور نماز زندگی کا حصہ بن گئے۔ پہلے گناہوں بھری زندگی کا احساس نہ تھا، مگر ابکری کی وجہ سے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کی توفیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی عطا فرمائی۔ رمضان میں ذکر، تسبیح اور کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کیا۔ شادی کے لیے ابکری سے ایک وظیفہ خلقناکم ازواجا کا پڑھا۔ میں نے شادی کی نیت سے اس وظیفہ کو مستقل مزاجی سے پڑھنا شروع کر دیا تاکہ میرا گھر بھی بس جائے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت، مختلف صورتیں پڑھتی ہوں۔ الحمدللہ شادی کے اسباب بننا بھی شروع ہو گئے۔ شادی کے لیے ایک رشتہ آیا اور امید ہے انشاءاللہ جلد ہی معاملات طے پا جائیں گے۔
میری بہت خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات ہو، مگر کوئی سبب نظر نہیں آ رہا۔ آپ سے خواب کے ذریعے ملاقات ہوئی تو آپ نے اعمال جاری رکھنے کا فرمایا، جس سے الحمدللہ بہت سی رکاوٹیں اور مسائل ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ عبقری نے ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر سچی راہوں پر لگا دیا، گناہوں، ذلتوں اور علتوں بھری زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ شیخ الوظائف، ان کی نسلوں اور عبقری کی تمام ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔